آج ہم 9 اگست 2025 کی چند اہم عالمی اور مقامی پیش رفتوں کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ معلومات ڈاکٹر معید پیرزادہ کے یوٹیوب چینل پر جو تفصیلات آئیں ان پر مبنی ہے۔ جی ہاں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ پاکستان میں عمران خان کے جو تازہ پیغامات ہیں وہاں سے لے کر اب دیکھیں عالمی سطح پر ٹرمپ پوٹن ملاقات تک جا رہی ہے۔ ہو پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کے اپنے اندرونی معاملات بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان واقعات کا آپس میں تعلق سمجھا جائے۔ ٹھیک۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان پیچیدہ حالات کا ایک آپ کہیں واضح خلاصہ مل جائے اور یہ کڑیاں کیسے جڑتی ہیں یہ دیکھیں۔ بالکل۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں عمران خان کے حالیہ پیغامات سے جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آئے ہیں۔ سنا ہے جی 3 ٹویٹس ہیں، ایک اردو 2 انگلشی، اور یہ بنیادی طور پر ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، ان کے ذریعے جو پہلا پیغام آیا تھا نا یہ اسی کی توثیق ہے۔ اچھا۔ اس میں چند باتیں اہم ہیں۔ ایک تو 5 اگست کو نکلنے پر پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ پھر موجودہ دور کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور قرار دیا ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں سلوک اور بشرا بی بی کو نشانہ بنانے کا بھی ذکر ہے۔ اس میں کچھ سخت سیاسی زبان بھی ہے، میں نے دیکھا، ڈاکو ڈیفر الائنس اور عاصم لا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی ڈاکو ڈیفر الائنس تو پی ٹی آئی کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے اتحاد کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور عاصم لا سے مراد مطلب غالباً وہ پالیسیاں یا اقدامات ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ فوجی قیادت سے منسوب ہیں۔ پیغام میں ویسے اس بات پر زور بھی ہے کہ فوج اور جنرل عاصم منیر میں فرق کیا جائے۔ اچھا، یہ فرق کرنے کی بات بھی ہے۔ اور ضمنی انتخابات پر بھی کوئی فیصلہ ہے؟ لیکن سنا ہے پارٹی میں اس پر مطلب سب ایک پیج پہ نہیں ہے۔ جی فیصلہ تو یہ سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی ان سیٹوں پر امیدوار نہیں لائے گی جہاں سے ان کے لوگ نااہل ہوئے تھے۔ لیکن ہاں، اطلاعات یہی ہیں کہ پارٹی کی جو دوسری سطح کی قیادت ہے نا اس میں اس حکمت عملی پر کچھ تحفظات ہیں۔ پیغام کا اختتام ہو رہا ہے 14 اگست یوم آزادی کو اگلے احتجاج کے اعلان پر، اور اسے حقیقی آزادی کے حصول سے جوڑا جا رہا ہے۔ حقیقی آزادی، ٹھیک۔ اب ذرا عالمی منظرنامے پر آتے ہیں۔ ٹرمپ اور پوٹن ملاقات اب الاسکا میں 15 اگست کو، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ پہلے تو یو اے ای کا سن رہے تھے۔ جی مقام کی تبدیلی کی وجہ تو وہ واضح نہیں بتائی گئی، لیکن ملاقات بذات خود بہت اہم ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پوٹن شاید یوکرین کے ان علاقوں پر جہاں روس کا بھی فزیکل کنٹرول نہیں ہے نا وہاں سے اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ بدلے میں وہ شاید 3 شرائط منوانا چاہیں: 1 نیٹو کی توسیع رکے، 2 یوکرین نیٹو ممبر نہ بنے، اور 3 کیف جو ہے وہ روسی زون آف انفلوئنس رہے۔ یعنی مطلب پوٹن علاقہ چھوڑنے کے بدلے یوکرین پر مستقبل کا اثر و رسوخ پکا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس رہنماؤں کو یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین، جنوبی افریقہ، ان کو اس پر بریف بھی کیا ہے۔ اچھا۔ نریندر مودی جو خود اپنے داخلی مسائل میں گھلے ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ تھی، اس کے مطابق تو ٹرمپ اور شی جن پنگ سے تعلقات میں ناکامی کے بعد مودی صاحب مشکلات میں ہیں۔ اچھا۔ جی، اور ٹرمپ انتظامیہ تو پہلے بھی بھارت پاکستان جنگ بندی میں اپنے کردار کو تسلیم نہ کرنے پر ناراض تھی، سنا ہے؟ ہاں یہ بات پہلے بھی آئی تھی۔ تو اب مودی پر دباؤ ہے کہ وہ زرعی یا دوسرے شعبوں میں کچھ رعایتیں دیں۔ سمجھا۔ اب ذرا مشرق وسطیٰ، اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر مکمل قبضے کی منظوری دے دی ہے، یہ تو بہت ہی بڑا قدم ہے۔ جی بہت بڑا، اور انتہائی متنازع بھی۔ اطلاعات تو یہاں تک ہیں کہ اسرائیلی آرمی چیف خود اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ واقعی؟ آرمی چیف خود؟ جی، امریکہ بظاہر خاموش ہے، لیکن جرمنی جنہوں نے چھوٹے ہتھیاروں کی سپلائی روکی، پھر اسپین، آئرلینڈ، ناروے، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، یہ سب شدید مذمت کر رہے ہیں۔ تو عالمی رد عمل کافی سخت ہے۔ جی، یہ فیصلہ صرف انسانی سطح پر نہیں بلکہ اسرائیل کے اپنے اندرونی اور عالمی تعلقات کے لیے بھی گہرے نتائج رکھتا ہے۔ واپس پاکستان آتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کیس 13 اگست کو سپریم کورٹ میں سماعت ہے، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے نیب یعنی قومی احتساب بیورو کی کارروائی پر سوال بھی اٹھایا ہے۔ جی، انہوں نے نیب کی ملک ریاض کے خلاف کارروائی میں جلد بازی پر سوال اٹھایا ہے۔
یہ کیس پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی بڑی سرمایہ کار کمپنی کو بحریہ ٹاؤن جیسی سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ تاثر پکا ہو گیا نا تو پھر ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ اسی دوران پاکستان سے اعلیٰ سطحی دورے بھی ہو رہے امریکہ کے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، وہ جنرل مائیکل کوریلا جو سینٹ کام کمانڈر ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی الوداعی تقریب میں شریک ہوئے؟ جی، فلوریڈا ٹیمپا میں۔ اور جنرل کوریلا کا وہ ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات بنانے میں کردار بتایا جاتا ہے۔ اچھا۔ امکان ہے کہ جنرل منیر صاحب ہیوسٹن بھی جائیں، اور اسی دوران وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی امریکہ میں ہیں۔ وہ بھی؟ جی، اور کیا سرائیاں ہیں کہ انہیں مستقبل میں کوئی اہم ذمہ داری، شاید وزارت عظمیٰ بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ دورے آپ کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور پر جو آنے والی ٹرمپ انتظامیہ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہموار رکھنے کی کوششیں یا کسی ممکنہ دباؤ سے بچنے کی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ سب کڑیاں کیسے جڑ رہی ہیں۔ پاکستان کی اندرونی سیاست، امریکہ روس تعلقات میں یہ نئی ڈیولپمنٹ، مشرق وسطیٰ کا بحران، جنوبی ایشیا کی علاقائی حرکیات، سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پاکستان اور بھارت جیسی ریاستوں کی خارجہ پالیسی، ان کے داخلی استحکام، سب کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ صحیح۔ یہ واقعات دکھا رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے فیصلے مقامی سطح پر کتنے گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا عالمی رہنماؤں کے ذاتی عزائم، جیسے آپ نے کہا ٹرمپ کا نوبل انعام کا ممکنہ ہدف ہو یا پوٹن کی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی خواہش، کیا یہ چیزیں عالمی استحکام اور چھوٹے ممالک کی خود مختاری پر غالب آ سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔